بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HN انفو پوائنٹ۔ خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر، اور اس دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں جو اس کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ یہ جگہ سعودی عربیہ کی وادی حجاز میں ہے، جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور کروڑوں لوگ اس جگہ کو اپنا مرکز تسلیم کرتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے پانچوں اوقات کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی چکور شکل میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خاصیت کا حامل بھی ہے، اور اس کے بارے میں ایسے حقائق بھی ہیں کہ جن سے ہم لوگ اتنے واقف نہیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ بیت اللہ کی تعمیر کئی بار ہوئی ہے۔ ناظرین، بیت اللہ جس طرح ہمیں آج نظر آتا ہے یہ ایسا نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا، مختلف حادثات اور واقعات کے گزرنے کے ساتھ اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کا ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ اور مشہور واقعہ کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کی لڑائی کو ختم کیا کہ سب کہتے تھے کہ حجر اسود کو نصب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دور اندیشی سے ایک کپڑے پر حجر اسود کو رکھوایا، اور چاروں قبائل کے سرداروں نے اس کے کونے پکڑے اور آپ نے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا۔ اس کے بعد بھی کئی بار اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخری بار خانہ کعبہ کو 1996 میں نئی آرائش کے ساتھ تعمیر کیا گیا، اور اس کی نئی چھت بھی ڈالی گئی اور بنیاد کو مضبوط بھی کیا گیا۔ نمبر 2، ناظرین، خانہ کعبہ مختلف ادوار میں مختلف رنگوں کا تھا، یعنی یہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ اس میں سبز، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہے۔ نمبر 3، ناظرین، بیت اللہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ بیت اللہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 4، سب سے پہلے خانہ کعبہ عام عوام کے لیے بھی کھلا رہتا تھا۔ ہفتے میں 2 دن کوئی بھی بیت اللہ میں داخل ہو کر عبادت انجام دے سکتا تھا، لیکن اب زائرین کی تعداد اور مختلف مسائل کی وجہ سے صرف سال میں 2 بار ہی کھولا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف خاص شخصیات کے لیے اور اعلیٰ افسران ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، ناظرین، بیت اللہ کی چابی ابھی تک ایک ہی خاندان کے پاس ہے۔ فتح مکہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چابیاں دی گئی تھیں۔ بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کو واپس کر دیں، اور ابھی تک یہ روایتی طور پر ان کے رکھوالے ہیں۔ نمبر 6، ناظرین، آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ ایک دور میں خانہ کعبہ میں تیراکی بھی کی جا سکتی تھی۔ یہ وادی کے نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارشوں کے موسم میں وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ اس وقت نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں تک بیت اللہ پانی میں ڈوبا رہتا تھا، لیکن مسلمانوں نے طواف کعبہ نہیں چھوڑا اور تیراکی کر کے بھی طواف بیت اللہ کرتے رہے۔ نمبر 7، بیت اللہ کی تعداد 2 ہے، یعنی بیت اللہ کے بالکل عین اوپر ایک اور بیت اللہ بھی ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، جس کا ذکر واقعہ معراج میں بھی ملتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام دکھایا گیا
اور انہوں نے جبرائیل سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ نمبر 8، حجر اسود کے بارے میں ناظرین کبھی کسی نے غور کیا کہ یہ چاندی کے خول میں کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امادیات کی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے پتھروں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ وہ مکہ پر قابض تھے۔ اور یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پتھر بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروہ قسمائٹنز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج کرنا ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حاجیوں کو مار کر ان کے باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک کر حجر اسود کو لے گئے، اور پھر عراق کے مشہور شہر کوفہ لے گئے اور اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب اس کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، تو اس کو یکجان کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ نمبر 9، ناظرین خانہ کعبہ اصل میں مکعب کی شکل کا نہیں ہے بلکہ مستطیل ہے۔ اس کی آدھی گول شکل جسے حتیم کہتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی تو قریش نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کی مال حلال سے تعمیر کریں گے، کیونکہ اس دور میں جوا، سود اور شراب خوری عام تھی۔ قریش اتنے تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع نہ کر سکے کہ جو بیت اللہ کو اس کے اصل رقبے پر تعمیر کر سکے۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مٹی کے اینٹوں سے کی۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے مختصر دور تک یہ خانہ کعبہ اسی اصلی حالت میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے اس مبارک گھر کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔